اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ فاتحہ۔ آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ کے معنی ساتویں قاری الحمد کو دال کے پیش سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کو مبتدا خبر مانتے ہیں۔ سفیان بن عینیہ اور روبے بن اجاج کا قول ہے کہ دال کے زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی علیہ الحمد کی دال کو اور للہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں، اگرچہ اس کی شہادت عرب زبان میں ملتی ہے مگر شاذ ہے۔ حسن اور زید بن علی ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اس کی اطاعت سے ہیں۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اس نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشی، پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں بن مانگے بخشی۔ اس کی ہمیشگی والی نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت میں ہم کسی طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے اور اسی ضمن میں یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعضوں نے کہا کہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کے بلند و بالا صفتوں سے اس کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کا احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس کے لیے کہ عربی زبان کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادق ابن عطا صوفی بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ قرطبی نے ابن جریر کے قول کو معتبر کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ شکرن کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر کے اس دعوے میں اختلاف ہے۔ سابقہ علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر، اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل، زبان اور جملے ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہوں وہ عام طور پر یہ شکر کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ قدوسیت اور کرم دونوں پر حمد کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل اور نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ قدوسیت پر شکرتوں نہیں کہہ سکتے، البتہ شکرتہ اعلی قارمہ واحسانہ الیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متاخرین کے قول کا، واللہ علم۔ ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری کہتے ہیں ہم مقابل ہے ضم کے لہٰذا یوں کہتے ہیں حامد الرجل احمدہ حمدا و محمدۃ فہو حمید و محمود۔ تحمید میں ہم سے زیادہ مبالغہ ہے، ہم شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی موسم کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شکرت اور شکرت لہ دونوں طرح کہتے ہیں، لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ ہم سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ زندہ، مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانا اور مکان کی اور ایسی ہر چیز کی مدح کی جاتی ہے۔ احسان ہے پہلے، احسان کے بعد لازم صفتوں پر، متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا، واللہ علم۔ ہم کی تفسیر اقوال سلف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر
کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا خدا کو بھلا لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا۔ اس کلمے میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ قاب احبار کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں یہ خدا کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم الحمدللہ رب العالمین کہہ لو گے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لو گے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اس ضمن سریہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی ہم نے چند اشعار کہے، میں اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی ہم بہت پسند ہے۔ مسند احمد النسائی، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی ہے سے افضل ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہوگا۔ قرطبی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی ہی باقی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے المال والبنون، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے، ثواب والے اور نیک امید والے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا تو یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔ قرطبی علماء کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں، اور علماء رحمہم اللہ اجمعین کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے اس لیے کہ ایمان اور کفر میں یہی فرق کرتا ہے، اسی کے کہلوانے کے لیے کفر سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے کہ تمام انبیاء کرام نے کیا اس میں سے افضل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور جن سے سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہیں اور تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیرے ہی طرف لوٹتے ہیں۔ رب کے معنی، رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری کے لیے یہ خوب جچتا ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا وغیرہ۔ بعض کا تو قول ہے کہ اس اسم اعظم یہی ہے۔ عالمین کی تشریح، عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے میں ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ وہ علی حضرت القیاس اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں۔ سعید بن جبیر مجاہد اور ابن جرتج سے بھی یہ مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی غیر معتبر سند سے یہی منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا
بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ عالمین یعنی جن و انس کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھداروں کو عالم کہا جاتا ہے، لہذا انسان، جنات، فرشتے، شیاطین کو عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ابو حیف محیث فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ ابن مدان بن حکم عرف جدن جن کا لقب حمار تھا، جو بنو امیہ میں سے اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں، آسمانوں والے ایک عالم، زمین والے سب ایک عالم، اور باقی کو خدا ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 8,000 یا 14,000 عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں، اور زمین کے چاروں کونوں میں ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قول بالکل غریب ہے، اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہمیری کہتے ہیں 1,000 موتیں ہیں، 600 تو تری میں اور 400 خشکی میں۔ سعید بن مصیب سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نہ نظر آئیں، بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے، یمن، شام، عراق کی طرف سواد اڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں، تو یمن والے سواد تھوڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر تکبیر کہی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے 1,000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی، بس ان کی ہلاکت کے بعد پے در پے اور سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جس طرح کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی محمد بن عیسیٰ حلالی ضعیف ہیں۔ سعید بن مصیب رحمۃ اللہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا کی ساری مخلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ یہ تمام عالمین پر مشتمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں، زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کے وحدانیت پر علامت ہے، جیسے کہ ابن معتزل شاعر کا قول ہے۔ یعنی تعجب ہے کس طرح خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ الحمد الخی کے بعد الرحمن الرحیم کی تفسیر سنیں۔ بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان، الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا مہربان۔ الرحمن الرحیم اس کی مکمل تفسیر پہلے پوری گزر چکی ہے، اب اعادہ کی ضرورت نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترغیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے، جیسے فرمایا نبی عبادی یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں، اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور مہربانی اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ رب کے لفظ میں ڈرا ہوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار خدا کے غضب اور غصے سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تمنا ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے بدن یعنی قیامت کا مالک۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض قاریوں نے مالک پڑھا ہے اور باقی سب نے مالکی، اور دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور 7 قراتوں میں سے ہیں، اور مالک کے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ مالکی اور مالکی بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معاف کی رد سے ترجیح والی ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور اچھی بھی۔ زمخشری نے مالکی کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ حرمین والوں کی یہ قرات ہے، اور قرآن نے بھی لیمن الملک اليوم
وقولہ الحق حق ولہ الملک ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی حقائق بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے مالکی پڑھا اس بنا پر کہ فعل اور فاعل اور مفعول آتا ہے، لیکن یہ شاذ اور بے حد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤد نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تینوں خلفاء رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے مالک پڑھتے تھے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے مالکی پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرات کی صحت کا علم تھا۔ راوی حدیث ابن شہاب کو علم نہ تھا واللہ۔ ابن مرویہ نے کئی سندوں سے بیان کیا ہے کہ حضرت مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَعْرِثُ الْأَرْضَ، یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹ کر لائے جائیں گے۔ اور فرمایا قُلْ اعوذ برب الناس مالک الناس، یعنی کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک، اور مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے فرمایا لیمان الملک اليوم، یعنی آج ملک کیا ہے صرف اللہ واحد غلبہ والے کا۔ اور فرمایا قولہ الحق، اسی کا فرمان ہے اور اسی کا سب مالک ہے۔ اور فرمایا آج مالک الرحمن ہی کا ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ پہلے اپنے وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کی زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا جس دن روح القدوس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پاس ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر خداوند تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجاز تھا۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یا اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعابین اور سلف صالحین سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو ضعیف قرار دیا، لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں پہلا قول مطلب پر زیادہ علالت کرتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے الملک یوم الدین، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ جو فرمایا یوم یقول کن فیکون، یعنی جس دن کہے گا ہو جا بس اس وقت ہو جائے گا۔ واللہ علم۔ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ اور مروی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے۔ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہا گے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے؟ قرآن عظیم میں ہے کہ کسی کی ہے آج بادشاہی فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کس کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجاز ہے جس کے قرآن میں تعلق کو ملک کہا گیا۔ اور وقان ورانہم ملک کا لفظ آیا ہے، بخاری مسلم میں ملک کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کی آیت میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ، یعنی تم میں انبیاء کی اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ دین کے معنی بدلے جزا اور حساب کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے، اور جگہ انعام الدین کیا ہے کہ بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس
خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خداوند عالم نے فرمایا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ 7ویں قاریوں اور جمہور نے اسے ایاک پڑھا ہے، عمر بن فعد نے ایاک پڑھا ہے، لیکن یہ قرأت شاذ اور مردود ہے، اس لیے کہ ایاک کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں، اور بعضوں نے ایاک پڑھا ہے اور بعضوں نے ایاک پڑھا ہے اور بعضوں نے حیاک پڑھا ہے۔ اب شعروں کے شعر میں بھی حیاک ہے۔ نستعین کی یہی قرأت تمام کی ہے سوائے یحییٰ بن وصواب اور عامش کہ یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ نبو اسد ربیعہ بنت تمیم کی لغت اسی طرح پر ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو، طریق معبوداس راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو، اسی طرح طیر معبد اس اون کو کہتے ہیں جو بہت دبا اور جھکا ہوا، اور شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خوش خضوع اور خوف کے مجموعے کے لفظ ایاک کہ جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اس کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حل صرف یہی 2 چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار، اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ فرمایا قل ھو الرحمن، کہہ دو کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس پر ہم نے توکل کیا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یعنی مشرق مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ۔ یہی مضمون اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا گیا جو نہایت لطفات اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو قرب خداوندی میں حاضر ہو گیا، خداوند جل وعلا کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک خطاب کر کے اپنی ذل اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا خدایا ہم تو تیری ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کہ تمام جملوں میں خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کی وہ اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس صورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان نس بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ عبادت کس کی اور مدد کس سے؟ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک نعبد
کہ معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ فرماتا ہے مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور احترام ہے اور اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس سے کم تر کو اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ واللہ علم۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغہ کو لانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ جمع کے لیے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے ہے تو اس مقام پر نہایت نامناسب ہے، کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جب کہ وہ جماعت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہو، بس گویا وہ اپنی اور اپنے سب مومن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اس کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھائی کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تشریف ہے، تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے، تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، یعنی اپنی تعین عزت سے یاد کر۔ ہاں اگر عبادت سے الگ ہو تو اس وقت ہم نہ کہیں چاہے ہزاروں لاکھوں میں ہو، کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اس کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایاک نعبد میں جو تو واضح اور عارضی ہے، ایاک عابدنا میں نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے، حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہے ویسی ثنا اور صرف بیان کرنے پر قادر ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے ترجمہ کہ مجھے اس کا غلام کہہ کر ہی پکارو، کیونکہ میرا سب سے اچھا نام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد یعنی غلام ان کی جگہوں پر لیا جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے قرآن نازل کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، معراج کرانا وغیرہ۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، فرمایا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے یہ تعلیم دی کہ اے نبی، جس وقت تمہارا دل مخالفین کی جھٹلائی کی وجہ سے تنگ ہو تو تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یعنی ہم جانتے ہیں کہ مخالفین کی باتیں تیرا دل دکھاتی ہیں، تو ایسے وقت اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر اور سجدہ کر، اور موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے۔ راضی نہ اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ عبودیت کا مقام رسالت کے مقام سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا تعلق حق سے خلق کی طرف ہوتا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ عہد کی کل اصلاح کے کاموں کا متولی خود خداوند تبارک تعالیٰ ہوتا ہے، اور رسول اپنی امت کی مصلحتوں کا والی ہوتا ہے، لیکن یہ قول غلط ہے، اور اس کی یہ دونوں دلیلیں بھی بودی اور لا حاصل ہیں۔ افسوس راضی نے نہ تو اس کو ضعیف کہا نہ اس سے رد کیا۔ بعض صوفیوں کا قول ہے کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لیے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت مقصود خود اپنی مراد کا حاصل کرنا ٹھہرا، اس کی تکالیف کے لیے آمادگی کرنا یہ بھی ضعیف ہے۔ اعلیٰ مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کی جو تمام کامل صفتوں سے موصوف ہے محض اس کی ذات کے لیے عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو۔ اس لیے نمازی کی نیت نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر وہ ثواب پانے اور عذاب سے بچنے کے لیے ہو تو باطل ہے۔ دوسرا گروہ ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کچھ اس کے خلاف نہیں کہ ثواب کی طلب اور عذاب کا بچاؤ مطلوب نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور، میں نہ تو آپ جیسا پڑھنا جانتا ہوں نہ حضرت معاذ جیسا، میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی کے قریب قریب ہم بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری کاوش ہے، کوشش ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن سکیں۔ اگر اس میں کسی قسم کی بھی زبر، زیر، تلفظ یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو جائے اردو عربک میں، تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور تمام انسانوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔
اللہ پاک میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔